بسم اللہ الرحمن الرحیم 18 فروری 2025 ناظرین کرام، میں آپ کی خدمت میں حاضر اور گزارش اتنی کرنی ہے کہ میں نے 2 ویڈیوز جو ہیں وہ آؤٹ ڈور کیے ہیں۔ ایک دن ہم چکوال کے بڑے خوبصورت علاقے ہیں، غازیال، نچندی اور ریڑھ رتا موڑا وغیرہ، ہم ادھر گئے ہوئے تھے تو بڑا خوبصورت وہ علاقہ ہے، اور وہاں جو ریکارڈنگ کی گئی اس کا جو بعد میں فیڈ بیک اس کا آیا وہ بہت زبردست تھا، بہت اسے پسند کیا دوستوں نے، اور میرے ساتھ تقاضا بھی کیا، فرمائش بھی کی کہ آئندہ آپ زیادہ کوشش کیا کریں کہ آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کیا کریں۔ اور دوسرا ولاگ جو ایک دن قبل میں نے کیا تھا وہ مسوار ڈیم ہے ہمارے علاقے میں، ملال مغلاں کے قریب۔ اس ڈیم پر کچھ لوگوں کی شکایت تھی کہ اس ڈیم کو بنے ہوئے کم و بیش میرے خیال میں 18 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، 17-18 سال تو آلموسٹ ہو گئے ہیں۔ تو 1-2 سال پہلے جو ہے کچھ پانی جو ہے اس کا دیا گیا ہے، ان زمینوں کو سیراب کیا گیا ہے، اور وہ بھی کوئی بے ڈھنگا سا کام ہوا ہے، زیادہ اچھا نہیں ہوا۔ تو اس کے بعد اس کا پانی کسی دور میں بھی ان زمینوں کو نہیں پہنچا جن کے لیے وہ بنایا گیا تھا، اور جو سروے کر کے دیکھا گیا تھا کہ اتنی زمینیں اس سے سیراب ہوں گی۔ تو اس پر میں نے ولاگ کیا، اس کا بھی زبردست جو ہے وہ فیڈ بیک آیا، اور پھر بہت سے دوستوں نے اسے پسند کیا، اور معمول سے زیادہ ویوز ملے ان ویڈیوز کو جو میں نے آؤٹ ڈور ریکارڈنگ کی ہے، اور دوستوں کا تقاضا پھر بڑھ بھی گیا، اور کچھ فرمائش بھی کہ آپ آؤٹ ڈور زیادہ ریکارڈنگ کیا کریں۔ ناظرین کرام، میں 60 61 62 سال کا بندہ ہوں، اور آؤٹ ڈور جا کے میں نے جو ریکارڈنگ کی ہے مجھے خود بھی بڑا لطف آیا، لیکن میرے ساتھ ایک رعایت ضرور ہونی چاہیے کہ یہ جو سوشل میڈیا کا دور ہے یہ ہمیں اس وقت نصیب ہوا جب ہم 50 سال کی عمر کراس کر چکے تھے، اور پھر جب ریٹائرمنٹ کا یہ دور جب آیا اور ریٹائرڈ لائف مجھے بور محسوس ہونے لگی، تو پھر یہ شوق پال لیا۔ نوجوان بڑی خوبصورت ویڈیوز بناتے ہیں، آؤٹ ڈور جا کے بناتے ہیں، ان کا رسپانس بھی ان کو ملتا ہے اور آپ پسند بھی انہیں کرتے ہیں۔ تو میرے لیے تھوڑے سے مسائل بھی ہیں، مشکل بھی ہوتا ہے، لیکن میں کوشش کیا کروں گا کہ آؤٹ ڈور جا کے ریکارڈنگ بھی کیا کروں۔ ابتدا میں آپ کو یاد ہوگا کہ جو میں نے بنایا تھا اپنا چینل، اس کا نام مشاہدات و تاثرات رکھا تھا، تو پھر ایک گلا تھا دوستوں کا کہ آپ اس کو چینج کریں، یہ مشکل لکھنے میں ہوتا ہے، تو پھر اس کا نام میں نے رکھ دیا یادوں کے دیپ۔ اور میرا مقصد یہ تھا اور میری سوچ بھی یہی تھی کہ میں آپ سے کچھ علمی ادبی گفتگو کیا کروں گا، جو اپنے ماضی کے گزرے دن ہیں ان میں سے کچھ خوبصورت یادیں آپ سے شیئر کیا کروں گا، کچھ ایسے واقعات ہیں میری زندگی کے بڑے حسین واقعات، وہ بھی آپ سے جو ہے وہ شیئر کیا کروں گا۔ تو اتنی سی بات پہ ہمارا یہ کام چلتا رہے گا، لیکن جب بندہ شروع کرتا ہے تو پھر پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تان کہاں جا کے ٹوٹتی ہے۔ اب مجھے باقاعدہ وہ صحافیوں والی ایک ڈیوٹی بھی میرے ذمہ لوگوں کی خواہش ہے کہ لگا دی جائے، بولنے کی تھوڑی سی مجھے جو ایک اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ملکہ دیا ہوا ہے، ہنر دیا ہوا ہے، تو اس حوالے سے میں بول جو سکتا ہوں، تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلو اچھی چیز آپ تک پہنچے۔ ایک دن میں نے کہا بھی تھا کہ میں یہ درخواست نہیں کروں گا کوئی میرا چینل آپ سبسکرائب کریں اور اسے آگے پہنچائیں، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ آپ میری بات سنیں اور میری بات آپ تک پہنچے اور اثر کرے اور آپ کو اچھی لگے۔ تو اس میں یہ تھا کہ علمی اور ادبی گفتگو ہوا کرے گی، لیکن اب کچھ مسائل کے حوالے سے دوستوں کی یہ فرمائش بنتی جا رہی ہے کہ ایشوز پہ بھی آپ بات کیا کریں، ہمارے بے شمار مسائل ہیں، ہماری زندگی دیہاتی لوگوں کی بڑی مشکل ہوتی ہے، تو اس پر بات کیا کریں، اور یہ آواز جہاں تک پہنچتی ہے اس کا کوئی نہ کوئی ایک اثر بھی ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین کرام، اس کے ساتھ درمیان میں یہ بھی شروع ہو گیا کہ کوئی مسائل ایشوز جو ہے، جس طرح یہ ابھی میں نے ڈیم پہ کیا ولاگ، اب 1-2 سڑکیں ہیں اس کے حوالے سے دوستوں کا تقاضا ہے اور وہ بھی کروں گا۔ میرے ذہن میں ایک اور بات بھی تھی کہ ہمارے چکوال میں بڑی نامور شخصیات ہوئی ہیں، سیاسی حوالے سے بڑی قداور شخصیات یہاں موجود ہیں، علمی اور ادبی لحاظ سے چکوال کے بڑے نامور لوگ ہیں اور ان کو آپ جانتے بھی ہیں۔ اسی طرح سپورٹس کے میدان میں، کھیل کے میدان میں چکوال کا ایک اپنا مقام ہے، اپنا نام ہے، اور میرے ذہن میں یہ ہے کہ میں ان لوگوں کو بھی ڈسکس کروں گا اور ان کی شخصیات، ان کا پورا ڈیٹا لے کے آپ سے شیئر کروں گا۔ ایک چھوٹی سی میرے ساتھ جو مسئلہ یہ ہے کہ میں نے یہ نیا نیا شروع کیا ہے، اور پھر ہم جو پرانے دور کے لوگ ہیں ان کے لیے یہ گیجٹ استعمال کرنا کچھ آسان بھی نہیں ہوتا۔ تھینکس مائی سن احمد شہریار اور میرے بھانجے 1-2 جو ہیں جو میرے ساتھ دیتے ہیں اور یہ ریکارڈنگ کر دیتے ہیں، ادروائز میرے لیے یہ مشکل کام ہے۔ لیکن بہرحال آج جو آپ سے ایک ٹاپک پہ، ایک موضوع پہ بات کروں گا، اور آخر میں منیر نیازی کی ایک
بہت ہی شاندار غزل، بہت ہی پیاری غزل جو میرے دل کے بہت قریب ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے، اور جس کو بھی وہ یقیناً آپ نے سن رکھی ہوگی، لیکن ناظرین کرام اچھی شاعری اور اچھا کھانا جب بھی سامنے آئے تو مزہ دیتا ہے، یقیناً یہ غزل آپ کو مزہ دے گی۔ ایک اور کل ایک مجھے لڑکا ملا ناظرین کرام، وہ انڈر میٹرک ہے اور وہ ویلڈنگ کا کام کرتا ہے، ایک دکان پہ کرتا رہا 10-12 سال، وہاں اس سے کبھی کبھی ملاقات ہوتی تھی، تو محسن نقوی کی بڑی خوبصورت چیزیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کرتا تھا اور بڑے اچھے ذوق کا مالک ہے۔ آج کل وہ بے روزگار تھا اور اس کو ایک دوست کے ریفرنس سے کہیں چھوٹا سا ایک کام بھی ہم نے دلوایا، ایک دو دوستوں نے مل کے، تو کل اس نے ایک شعر سنایا ناظرین کرام، تو آپ سے میں چاہتا ہوں کہ آج پہلی دفعہ یہ اسٹارٹ ویلاگ اپنے موضوع سے پہلے آپ سے شیئر کر دوں، اور آخر میں وہ محسن نقوی ساری اس کی منیر نیازی صاحب کی غزل بھی شیئر کروں گا۔ وہ شعر جو کل اس نے سنایا مجھے بہت پیارا لگا۔ تو محسن نقوی صاحب کہتے ہیں، میں اپنے باپ کا یوسف تھا اس لیے محسن، میں اپنے باپ کا یوسف تھا اس لیے محسن، سکون سے سو نہ سکا بھائیوں سے ڈرتا رہا۔ ناظرین کرام، اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ وہ نوجوان جو ہے ہمارا دوست عامر، اس کا ذوق کتنا اچھا ہے۔ اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں اس نے شیئر کی، لیکن وہ بعد میں کبھی آپ سے میں جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ ایک واقعے میں بات کر کے اپنا ویلاگ ختم کروں گا، آخر میں وہ غزل سناؤں گا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ آج ویڈیو ایک میری نظر سے گزری ہے، ہو سکتا ہے آپ کی نظر سے گزری ہو، اور بہت سے ویلاگر اس پہ بات کر رہے ہیں۔ جب بھی کوئی انہونا سا کام یا انہونی سی بات ہوتی ہے تو وہ موضوع بن ہی جاتی ہے اور اس پہ لوگ بات کرتے ہیں۔ وہ کچھ اس طرح ہے کہ اسلام آباد میں ایک ویڈیو جو ہے وہ آج بہت وائرل چل رہی ہے، آج اور کل سے، غالباً کل کا وہ واقعہ ہوگا، کہ ایک خاتون ہے بڑی کسی کھاتے پیتے گھرانے کی، اور ویل ٹو ڈو، بہت اچھی گاڑی سے وہ اتری ہے اور اس کا لباس جو ہے الٹرا ماڈرن خواتین کی طرح ہے، اور ایک نوجوان ہے بائکیا والا، ہیلمٹ اس نے پہن رکھا ہے، اس کی شکل واضح نظر نہیں آ رہی، اور پینٹ شرٹ میں بڑا دبلا پتلا سا وہ نوجوان ہے۔ تو وہ خاتون بری طرح اس سے لڑ رہی ہے، جھگڑ رہی ہے، گالیاں دے رہی ہے، برا بھلا کہہ رہی ہے، بلکہ اس پر ہاتھ بھی اٹھا رہی ہے اور اسے کسی حد تک زد و کوب بھی کیا ہے۔ واقعہ کچھ میرے خیال میں اس طرح ہوا ہے کہ اس نوجوان کا موٹر سائیکل جو ہے کسی وجہ سے اس کی کار کے ساتھ ٹکرا گیا ہے، بلکہ ایک دو ویلاگرز کہہ رہے تھے کہ اس کی کار نے اسے ٹکر ماری ہے۔ جو بھی ہوا، ناظرین کرام، کیا ہمارے معاشرے میں غریب کو جینے کا حق نہیں ہے؟ انہیں جہاں موقع ملتا ہے، طاقتور اس وقت انہیں جہاں موقع ملتا ہے، جس جگہ موقع ملتا ہے، ذلیل کر کے رکھ دیتے ہیں۔ بے شمار اس طرح کی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہیں۔ یہ واقعہ اب ڈیٹیل سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، اور میرے پاس یہ سہولت بھی نہیں ہے کہ میں اس کا ویڈیو کلپ بھی اپنے اس ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں۔ آہستہ آہستہ میں اسے ڈیولپ کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے پھر کچھ وقت آئے گا تو یہ سہولت بھی میرے پاس میسر ہوگی۔ بات صرف اتنی کرنی ہے کہ ہمیں اپنے رویوں پہ غور کرنا چاہیے۔ ہم دن بدن بڑے وائلنٹ ہوتے جا رہے ہیں۔ اپنے ملک پاکستان کے حوالے سے میں دعا بھی آخر میں کرتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ بھی دعا کیا کیجئے۔ بہت سی چیزوں میں انحطاط میں ہم جا رہے ہیں، پیچھے جا رہے ہیں۔ آج سے جو 10-20 سال قبل کا معاشرہ تھا، اس میں کچھ ویلیوز تھیں، روایات تھیں، قدریں تھیں، عزت تھا، احترام تھا، چھوٹے جو ہے بڑوں کا ادب احترام کرتے تھے، اساتذہ اپنے لیکچرز میں اپنی ڈیوٹی کرتے تھے اور بچوں کو سکھاتے تھے۔ پتہ نہیں ہمارے معاشرے کو کیا ہو گیا ہے، یا یہ جو سوشل میڈیا کا یہ یلغار آئی ہے، کچھ اس کا اثر ہے۔ مورد الزام آپ جس کو بھی ٹھہرائیں، لیکن میرے خیال میں سب سے زیادہ مورد الزام وہ فیملی ہوتی ہے، وہ ماں باپ ہوتے ہیں جن کی وہ اولاد ہوتی ہے، جس کی اس طرح تربیت کی جاتی ہے کہ بھرے بازار میں مردوں کے درمیان جو اولڈ فول آیا بک دیا۔ تو یہ کسی صورت بھی قابل تعریف نہیں ہے۔ اس طرح کے رویے قابل شرم ہے، قابل ندامت ہے، اور ہمارے والدین کی جو بنتی ہے ذمہ داری وہ اپنی جگہ، اور ہمارے اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے۔ میں اپنے بچوں کو کہتا تھا کہ سب سے پہلا استاد اس کی ماں ہوتی ہے بچے کی، پھر اس کا ماں باپ اور بہن بھائی ہوتے ہیں، وہ فیملی ہوتی ہے، پھر اس کے ارد گرد اس کے محلے دار، اس کے گلی کے لوگ اور اس کے رشتہ دار اس کے استاد ہوتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ مدرسے میں جاتا ہے۔ مدرسے میں پڑھانے والے بھی اساتذہ ہوتے ہیں، اور پھر پورا معاشرہ انسان کی تعلیم میں جو کردار ادا کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آج کے معاشرے میں اس طرح کی اگر رویے بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں تو میرے خیال میں ہماری قدریں، ہماری ویلیوز جو ہے وہ زوال پذیر ہیں۔ اس پہ ہمیں سوچنا چاہیے، بحیثیت والدین اپنے بچوں کے حوالے سے سوچنا چاہیے اور اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے۔ اساتذہ سے میری دعا اپیل ہے، اساتذہ سے میری درخواست ہے، دردمندانہ درخواست ہے
کہ صرف میتھمیٹکس، صرف فزکس، کیمسٹری، سائنسز پڑھا دینا یا اسے انجینئرنگ کرا دینا یا کسی کو اچھا ڈاکٹر بنا دینا، یہ تو ایک کمال ہے ہی اپنی جگہ، لیکن میرے خیال میں ہمیں کچھ نہ کچھ وقت ان کی اخلاقیات پہ بھی جو ہے دینا چاہیے۔ ایک ٹیچر اگر 50 منٹ کے لیکچر میں اگر 2-3 منٹ آخر میں کچھ اس موضوع پہ بھی بات کر دے کہ آپ کے رویے کیسے ہونے چاہیے، ہمیں بڑوں کا کس طرح احترام کرنا چاہیے، معاشرے میں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، تو میرا خیال ہے یہ بڑا اس کا دیر پا اثر ہوگا اور میرے خیال میں ہماری نئی نسل کا اس پہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین کرام، بات شاید میں لمبی کر گیا، اور جو میں نے منیر نیازی کی غزل آپ سے شیئر کرنی ہے، مجھے تو وہ لطف دیتی ہے۔ ظاہر ہے میں ادبی یہ کہہ لو شوق رکھنے والا بندہ ہوں، اور میرے ناظرین میں سے بھی بہت سے دوست ایسے ہیں جنہیں خوبصورت اشعار پہ وہ مجھے بہت اچھی وہ رسپانس بھی دیتے ہیں، بہت اچھی اپنی رائے تجاویز بھی دیتے ہیں۔ آج جو میرے سامنے ایک غزل ہے منیر نیازی کی، ناظرین کرام اسی فلو میں آپ کو سنا دیتا ہوں اور پھر اپنا ولاگ کلوز کر دیں گے۔ منیر نیازی کی مشہور و معروف غزل اشک رواں کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو، اشک رواں کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو، اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ کیا کہنے منیر نیازی کے، اشک رواں کی نہر ہے اور ہم ہیں دوستو، اس بے وفا کا شہر ہے اور ہم ہیں دوستو، یہ اجنبی سی منزلیں اور رفتگاں کی یاد۔ کیا کہتے، یہ اجنبی سی منزلیں اور رفتگاں کی یاد، تنہائیوں کا زہر ہے اور ہم ہیں دوستو، لائی ہے اب اڑا کے گئے موسموں کی باس، لائی ہے اب اڑا کے گئے موسموں کی باس، برکھا کی رت کا کہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ واہ سبحان اللہ، لائی ہے اب اڑا کے گئے موسموں کی باس، برکھا کی رت کا کہر ہے اور ہم ہیں دوستو، پھرتے ہیں مثل موج ہوا شہر شہر میں، پھرتے ہیں مثل موج ہوا شہر شہر میں، آوارگی کی لہر ہے اور ہم ہیں دوستو، آوارگی کی لہر ہے اور ہم ہیں دوستو، شام علم ڈھلی تو چلی درد کی ہوا، شام علم ڈھلی تو چلی درد کی ہوا، راتوں کا پچھلا پہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت اشعار ہے جی۔ شام علم ڈھلی تو چلی درد کی ہوا، راتوں کا پچھلا پہر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ اور ناظرین، اس غزل کا، اس خوبصورت غزل کا جو آخری شعر ہے وہ بھی سننے سے تعلق رکھتا ہے۔ کہتے ہیں، آنکھوں میں اڑ رہی ہے لٹی محفلوں کی دھول، آنکھوں میں اڑ رہی ہے لٹی محفلوں کی دھول، عبرت سرائے دیر ہے اور ہم ہیں دوستو۔ اللہ غریق رحمت کرے منیر نیازی صاحب کو، کیا خوبصورت انسان تھے، کیا خوبصورت وہ شاعری کر کے گئے ہیں۔ ناظرین کرام، انہی خوبصورت اشعار کے ساتھ آج کا یہ ولاگ ختم کرتے ہیں، اور میری یہ درخواست کہ میں بہت سے اب دیکھتا رہتا ہوں کچھ دوست جو ہے وہ صرف سکرول کر کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی وہ زیادہ پوری ویڈیو نہیں دیکھتے، تو اگر کوئی اور چیز آپ دیکھیں نہ دیکھیں، جو شاعری کے حوالے سے میں آپ سے بات کر دیتا ہوں کہ آخر میں کچھ چیزیں ہوں گی، اسے بے شک میری باتیں نہ سنیں، وہ ضرور سنا کیجیے، مجھے بڑا اچھا لگتا ہے۔ بڑا خوبصورت کلام آج بھی آپ سے شیئر کیا، انشاءاللہ آئندہ بھی شیئر کرتے رہیں گے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے، سلامت رہیے، اور میں بھی آپ کے لیے دعا گو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ میرے پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔